الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد ابو بكر وعمر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. جس کو صدیق ذات خدا نے کہا، جس کو صدیق ذات خدا نے کہا، اس کو صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا. سب اولیاء نے کہا، اتقیاء نے کہا، میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام عزیز بھائیوں، دوستوں اور میرے بزرگوں، آج 5 جنوری 2024 22 جمادی الثانی 1445 ہجری جمعے کا دن ہے. اسی مناسبت سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا. میرے محترم بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ جل شانہ نے 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور پھر میرے اور آپ کے پیغمبر سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، عبداللہ کے در یتیم، آمنہ کے لال، حبیب کبریا، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ تمام انبیاء کی سرداری کا تاج رکھ دیا. اسی طرح اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کو جو صحابہ دیے وہ بھی کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ، اور پھر اللہ نے تمام صحابہ کی سرداری کا تاج خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، سسر رسول، یار غار و مزار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سر پہ رکھ دیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں کہ انبیاء کرام کے بعد ساری کائنات میں اللہ جل شانہ نے ان کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اور حضر کے رفیق، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غار اور مزار کے ساتھی، اور وہ صحابی کہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے جن کی صحابیت کو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا کہہ کر حضرت صدیق اکبر کی صحابیت کا تذکرہ کیا. اور صدیق اکبر وہ ہستی ہیں
کہ جن کے تقوی کی گواہی اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمائی، اور سب سے بڑا متقی اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا۔ سورۃ اللیل کے اندر اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ اللہ عن قریب سب سے زیادہ متقی کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، اور وہ جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے وہ اللہ کے راستے میں مال اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، وہ جو مال خرچ کرتا ہے وہ کسی کے احسان کا بدلہ نہیں ہے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ سب سے اعلیٰ رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، عن قریب اللہ جل شانہ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ سے مراد خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہستی ہے۔ اس سے مراد نبی علیہ السلام کے یار غار و مزار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مراد ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہ ہستی ہے کہ جن کے متعلق اکثر آپ حضرات کے سامنے گزارشات پیش کرتے رہتے ہیں کہ سب سے پہلے آقا پر جس ہستی نے ایمان لایا وہ ہستی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ حضرات کے دل کے اندر خیالات آ سکتے ہیں کہ آپ حضرات نے پریشان نہیں ہونا، مردوں میں کامل مردوں میں سب سے پہلے جس ہستی نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، حضور پاک علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی اور حضور پاک علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، حضور پاک علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، سب سے پہلے کامل مرد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور بچوں میں سب سے پہلے جس ہستی نے ایمان قبول کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، اس ہستی کا نام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور خواتین میں سب سے پہلے جس ہستی نے کلمہ قبول کیا، ایمان قبول کیا، اس ہستی کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو پوری امت کی مسلمانوں کی ماں ہیں اور حضور پاک علیہ السلام کی سب سے پہلی زوجہ مطہرہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے جس کے سامنے بھی کلمہ پیش کیا انہوں نے کہا کہ ہم مشورہ کریں گے، کسی نے کہا کہ ہم سوچ کے بتائیں گے، کسی نے کہا کہ ہم اپنے والد سے ملیں گے، والد سے پوچھیں گے، ہم تحقیق کریں گے، اس کے بعد آپ کا کلمہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہ ہستی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو بکر صدیق کے سامنے کلمہ پیش کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے ابا سے مشورہ کروں گا، یہ نہیں کہا کہ میں اپنی بیوی کے سامنے بات رکھوں گا، یہ نہیں کہا کہ مجھے سوچنے کا موقع دیا جائے، مجھے یہ نہیں کہا کہ میں تھوڑا سا غور و خوض کروں، میں لوگوں سے آپ کے بارے میں معلومات کروں، ایسا نہیں کہا۔ اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کے سامنے جیسے ہی کلمہ پیش کیا، کلمہ پیش کرتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کلمہ پڑھا، فوراً کلمہ پڑھا، فوراً کلمہ پڑھا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہ ہستی ہے کہ صدیق اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے یار تھے، بچپن کے یار تھے، بچپن سے یاری ہے۔
فلاں بندہ کہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہو بھائی، وہ کیسا بندہ ہے؟ تو کہنے والے کہتے ہیں وہ فلاں بندہ اس کا دوست ہے، وہ بچپن سے اس کے ساتھ ہے، اس سے جا کر پوچھو یہ کیسا بندہ ہے۔ تو ابو بکر صدیق تو بچپن سے ساتھ تھے۔ اللہ کے نبی نے جب دین پیش کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سوچنے کا موقع نہیں مانگا، مشورے کا موقع نہیں مانگا، مجھے وقت دیا جائے، وقت نہیں مانگا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی نے کلمہ پیش کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ کے نبی کے سب سے پہلے عاشق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ اول جو خلافت میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ اول بھی ہیں، ان کا مقام فضیلت میں بھی سب سے بڑا ہے۔ اس امت میں سب سے بڑی ہستی ان کا نام ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار و مزار، اللہ کے نبی کے ساتھ سفر میں بھی، اللہ کے نبی کے ساتھ حضر میں بھی، اللہ کے نبی کے ساتھ غار میں بھی، اور اللہ کے نبی کے ساتھ ساری زندگی گزاری، اخیر میں اللہ کے نبی کے ساتھ مزار میں بھی۔ آج بھی اللہ کے نبی کے ساتھ غار میں سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام نامی، اس میں گرامی حضرت عبداللہ ہے۔ کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ، لقب صدیق اور عتیق، کنیت ابو بکر، والد کا نام عثمان بن عامر، ان کی کنیت ابو قحافہ، ان کی کنیت ابو قحافہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ بچپن ہی سے ایسی شخصیت ہے کہ کبھی شراب نہیں پی، ایسی شخصیت ہے کہ کبھی زنا نہیں کیا، ایسی شخصیت ہے کہ بچپن ہی سے کبھی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا، غیر کے سامنے کبھی سجدہ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام سے گفتگو چل رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ زمانے جاہلیت میں تمہارے ساتھ جو معاملات پیش آئے ہیں، اپنے اپنے معاملات مجھے سناؤ، کیا کیا واقعات پیش آئے ہیں؟ صحابہ مختلف صحابہ جو ہے اپنے اپنے واقعات سنا رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ صدیق اکبر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں بھی سناؤں، مجھے بھی اجازت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں صدیق تم بھی سناؤ، تم بھی اپنے حالات ذرا بتاؤ، تھوڑے سے حالات سناؤ تو صحیح، تم کیسے تھے ذرا بتاؤ تو صحیح، تم کیا کیا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں؟ کلمہ پڑھنے سے پہلے تمہارے کیا حالات تھے، کیا کچھ کیا کرتے تھے؟ تو اپنا ایک واقعہ سناتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے ابا نے میری اماں سے کہا کہ بچے کو تیار کرو اور سجاوٹ کرو، میں اپنے بچے کو آج اپنے معبود کے پاس، اپنے بتوں کے پاس لے کے جاؤں گا جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ بچہ ہے، ابھی سے سبق حاصل کرے گا، جب میں عبادت کروں گا تو یہ بچہ بھی سیکھے گا، جب میں اپنے معبود سے مانگوں گا تو یہ بھی مانگنا سیکھے گا۔ تو ابا نے اماں سے کہا کہ بچے کو تیار کرو، میں ساتھ لے کے جاتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اللہ اکبر کبیرہ، میں کہ میری اماں نے مجھے تیار کیا، ابا نے مجھے ساتھ لیا، معبد خانے میں گئے، بت خانے میں گئے۔ جب وہاں پہ پہنچے، وہاں پر پہنچ کر ابا نے بتایا کہ بیٹا یہ ہمارے معبود ہیں، تمہیں جو بھی ضرورت ہو ہمارے اس معبود سے مانگو، تمہیں کچھ بھی چاہیے اس معبود سے مانگو، یہ ہمارا معبود ہے، ہمارے مسئلے حل یہی کرتا ہے، میں بھی اسی سے مانگتا ہوں اور تمہاری اماں بھی اسی سے مانگتی ہے، ہم سارے اسی سے مانگتے ہیں، تمہیں کوئی ضرورت پیش آئے تو تم بھی اس سے مانگنا۔ وہ ابا کہیں مصروف ہوئے، دوسری طرف جو بت تھے بہت سارے دوسروں کی طرف گئے، تو یہاں سے میں نے اس بت سے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دو، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دو۔ جواب نہ دارت۔ اللہ کے نبی سے کہنے لگے، یا رسول اللہ مجھے جواب کوئی نہیں ملا۔ پھر میں نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی دو، جواب کوئی نہیں ملا۔ میں بچہ تھا، چھوٹی عمر تھی، کچی عمر تھی میری، جب مجھے جواب نہ ملا، کھانے کا جواب نہ ملا، کھانا نہ ملا، پانی کا جواب نہ ملا، پانی نہ ملا، تو میں نیچے ہوا تو نیچے ایک پتھر پڑا ہوا تھا، وہ پتھر میں نے اٹھایا اور اٹھا کر اس بت سے کہا
کہ میں تجھ سے مانگ رہا تھا کہ میری ضرورت تو پوری کرے گا، اب تو اپنی مدد کر، اپنی ضرورت پوری کر، اپنی جان بخشی کر، میں تجھے پتھر مارنے لگا ہوں۔ فرماتے ہیں میں نے وہ بڑا پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کے جب اس بت کو مارا، وہ بت جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ابا غصے میں آیا، مجھے دیکھا، یہ تو نے کیا کر دیا؟ میری اماں کے پاس لے کر آیا، اماں سے کہا کہ یہ تم نے اسے سمجھایا نہیں کہ تم کس جگہ جا رہے ہو؟ عزت کے ساتھ جانا ہے، احترام کے ساتھ جانا ہے، اور وہاں جا کے قدر کرنی ہے۔ ہم اپنے معبود کے پاس جا رہے ہیں، تم نے سمجھایا نہیں۔ وہ کہنے لگی بچہ ہے، بڑا ہوگا تو سب کچھ سمجھ جائے گا، لیکن میرے بچے کو غصہ نہ کرو، میں تمہیں اس کی ایک بات سناتی ہوں۔ یہ بچہ بڑا قسمت والا ہے، یہ بچہ بڑا قیمتی ہے، اس بچے کو غصہ نہ کرو، اس بچے کو ڈانٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس وقت یہ پیدا ہوا تھا اس وقت ہی مجھے ایک غیبی آواز آئی تھی، میں نے تمہیں بتایا نہیں؟ تم تو سفر میں تھے، تم تو پیسے کمانے کے لیے گئے ہوئے تھے، بچہ یہاں پہ ہوا، یہاں پہ اس بچے کی پیدائش ہوئی، تم تو بعد میں آئے ہو، اور تم نے جو ہے خوشیاں بعد میں آ کر منائی ہیں۔ اس وقت یہ بچہ پیدا ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ فرمانے لگی، آسمان سے ایک آواز آئی، یا امت اللہ بالتحقیق، یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق، اللہ اکبر کبیرہ، ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق ولمحمد صاحب ورفیق۔ اس بچے کے متعلق آواز آئی، میں پریشان ہو گئی کہ یہ کیا کوئی کہہ رہا ہے۔ جب میں نے توجہ کی تو مجھے کسی کہنے والے نے کہا، اے اللہ کی بندی، یہ تحقیق شدہ بات ہے، ابشری بالولد العتیق، یہ تمہارا بچہ بڑا قیمتی ہے، یہ آگ سے محفوظ بچہ ہے، اور اس کا نام آسمان میں صدیق ہے، اور زمین پر ایک نبی آئے گا، میرا پیغمبر آئے گا، اس کا نام ہے محمد، یہ اس کا ساتھی اور رفیق ہوگا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ میرا بچہ کوئی بڑے مراتب اور مقام حاصل کرے گا، یہ میرا بچہ بڑے مقام حاصل کرے گا، بڑے مراتب حاصل کرے گا۔ میں سمجھ گئی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے موحد تھے، بچپن ہی سے کبھی غیر کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، بچپن ہی سے زنا نہیں کیا، اور بچپن ہی سے کبھی زندگی میں شراب نوشی نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلمہ پیش کیا، سب سے پہلے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہے۔ اللہ کے نبی پر سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہستی ہے، اور اللہ کے نبی سے اتنی محبت کیا کرتے تھے، اتنی محبت کیا کرتے تھے، اتنی محبت کیا کرتے تھے۔ جب ایمان لائے، اللہ کے نبی سے کہنے لگے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کی اجازت سے یہ کلمہ توحید، یہ کلمہ شہادت میں ان کافروں کے بیچ میں جا کر، بیت اللہ میں جا کر ان کو سنانا چاہتا ہوں، میں ان کو دعوت دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو۔ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقتاً منع فرمایا کہ اور اصرار کیا، اللہ کے نبی نے اجازت دے دی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ پڑھتے ہیں، اس خطبے کے اندر کلمہ توحید پڑھتے ہیں، اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب انہوں نے توحید کی بات کی، وہ جو 360 بت رکھے ہوئے تھے جن لوگوں نے، وہ 360 والوں کو برداشت کہاں ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مارنا شروع کیا، اور اتنا مارا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے خاندان کے لوگ آ گئے، خبر پھیل گئی کہ صدیق کو اس طرح مارا گیا ہے، اتنی تکلیف میں ہے۔ ان کے خاندان کے لوگ آئے، خاندان کے لوگوں نے آ کے اپنے قبیلے اور خاندان کی طرفداری کی، ان سے کہا کہ جس نے اس پر جو ہے ابو بکر پر تکلیفیں اس کو ڈھائی ہیں اور نقصان دیا ہے، ان سے پورا بدلہ لیں گے، یہ کہا، اور اٹھا کر گھر لے گئے۔ جب گھر پہ پہنچے، کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب ہوش میں آئے، تو ہوش میں آنے کے بعد اماں نے دودھ کا پیالہ پیش کیا، بیٹا یہ دودھ پی لو۔ دودھ کا پیالہ پیش کیا، میرے بچے دودھ پی لو۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انکار کیا، فرمایا کہ میں دودھ اس وقت تک نہیں پیوں گا جب تک میں اپنے محبوب آقا کو صحیح سالم نہ دیکھ لوں، اپنے آقا کو صحیح سالم نہ دیکھ لوں، نہ میں کھاؤں گا نہ میں پیوں گا۔ کھانا پینا اس وقت تک مجھ پہ حرام ہے جب تک میں اپنے محبوب آقا کو نہ دیکھ لوں۔ تو پھر یہ واقعہ لمبا ہے۔ اماں پھر نبی علیہ السلام کے پاس لے کر گئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہاں پہنچایا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر پر تھے، وہاں پر جب پہنچے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زخمی تھے، اللہ کے محبوب آگے بڑھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سینے لگایا، گلے لگایا، حضور پاک علیہ السلام بھی رو رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق بھی رو رہے تھے، دونوں رو رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ظالموں نے تم پر بڑا ظلم کیا ہے، ابو بکر صدیق تم پر بڑا ظلم کیا، بڑی تکلیفیں پہنچائی۔ حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، جب آپ کو صحیح سالم دیکھ لیا اب یہ تکلیفیں میرے لیے کچھ بھی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اتنی محبت کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعد ابو بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر و عمر کا اقتداء کرنا۔ اقتدوا بالذین من بعد ابو بکر و عمر، ہر معاملے میں دیکھا جائے، ہر معاملے میں اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ جس موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور پکارا تو سب سے آگے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کو نظر آئیں گے، سب سے آگے، سب سے اول مقام اور مرتبے میں سب سے اول، اور خدمت کرنے میں سب سے اول، اللہ کے نبی کے ساتھ تعاون کرنے میں سب سے اول، محبت کرنے میں سب سے اول، اپنی جان نثار کرنے میں تیار رہتے تھے، ہمیشہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمیشہ اول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان کو اپنے ساتھ رکھا۔ اللہ کے محبوب کے دائیں طرف، ہمیشہ اللہ کے نبی کے دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق ہوا کرتے تھے اور بائیں طرف حضرت عمر ہوا کرتے تھے، حضرت عمر ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اللہ کو بھی محبت ہے، حضرت صدیق اکبر سے اللہ کے نبی کو بھی محبت ہے، حضرت ابو بکر صدیق سے تمام صحابہ کو بھی محبت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کرنے والے عمر بھی ہیں، عمر کو بھی حضرت ابو بکر صدیق سے محبت ہے، عثمان کو بھی حضرت ابو بکر صدیق سے محبت ہے، علی شیر خدا کو بھی صدیق اکبر سے محبت ہے، اور بڑے بڑے صحابہ جن کا نام لو حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کرتے ہیں۔ پوری امت مسلمہ میں کوئی آپ کو ایک شخص نہیں ملے گا جو حضرت ابو بکر صدیق سے محبت نہ کرتا ہو، نفرت کرتا ہو۔ پوری امت مسلمہ میں ایک بھی نہیں ملے گا جو حضرت ابو بکر صدیق سے نفرت کرتا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسے نفرت کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں، اللہ کے نبی کے یار ہیں، اللہ کے نبی کے دوست ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، خلیل، تو ابو بکر اس لائق تھے کہ میں ان کو اپنا خلیل بناتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب تھا خلیل اللہ۔ خلیل کیسے بنے؟ اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا، اس لیے کہ حضرت ابراہیم سے اللہ نے جو کچھ بھی مانگا انہوں نے سب کچھ پیش کیا۔ اللہ نے مال مانگا، مال پیش کیا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم سے بیٹا مانگا، انہوں نے بیٹا بھی دیا۔ سامنے رکھا چھری، اس پر چلانی ہے، حضرت ابراہیم نے پیش کیا۔ بچے کو چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ چٹیل میدان میں چھوڑ کے آ جاؤ، ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا۔ غرض جتنے امتحانات آتے رہے ابراہیم علیہ السلام سب میں 100/100 نمبر لے کے پاس ہوتے رہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں وہ ساری صفات تھی کہ اللہ کے نبی پہ اپنا سب کچھ قربان کیا۔ جان کی باری آئی، جان بھی پیش کر دی،
مال کی باری آئی مال بھی پیش کیا، اولاد کی باری آئی اولاد بھی پیش کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا بڑا رشتہ حضرت صدیق اکبر کے ساتھ اللہ کے نبی کا رشتہ۔ کیا رشتہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہے۔ سسر کا مقام والد کا ہوتا ہے، سسر کی حیثیت والد کی حیثیت ہوتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر اللہ اکبر کبیرہ وہ ایسی ہستی تھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ حضرت صدیق اکبر کا مال جو خرچ کیا اپنا مال سمجھ کر خرچ کیا، کبھی کسی کا مال اس طرح خرچ نہیں کیا۔ جب بھی حضرت صدیق اکبر کا مال خرچ کیا تو اپنا ذاتی مال سمجھ کے خرچ کیا کہ یہ میرا اپنا مال ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ سفر ہجرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ آپ ہجرت کر لیں، مکہ سے مدینہ کی ہجرت کا حکم ہے، سارے ہجرت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے صدیق اکبر سے فرمایا، صدیق میں اور تو میرا یار، میں اور میرا یار صدیق ہم دونوں ساتھ ہجرت کریں گے۔ رات کا وقت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اچانک دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر دروازہ کھولتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ صدیق حالات ٹھیک نہیں ہے، دشمنوں کی دشمنی چل رہی ہے، دشمن باہر گھوم رہے ہیں، آپ نے پوچھا نہیں کہ کون ہے دروازے پہ؟ من دق الباب، آپ نے پوچھا نہیں، بغیر پوچھے دروازہ کھول دیا۔ میں نے صدیق سے پوچھا زبان حال سے، میں نے پوچھا صدیق سے کہ تو نے دروازہ کھول دیا، تجھے پوچھنا چاہیے تھا کہ کون ہے، دشمن بھی ہو سکتا تھا۔ صدیق اکبر فرمانے لگے کہ اگر صدیق کو نبی کی دستک کی پہچان نہیں تو پھر کس سے اس کی پہچان ہوگی؟ نبی نے دستک دی، نبی کی دستک پہچان لی کہ میرے محبوب کی دستک ہے۔ اللہ کے محبوب نے پوچھا صدیق تیار ہو؟ یا رسول اللہ تیار ہے۔ کیسے تیار ہو؟ یا رسول اللہ سواریاں دونوں تیار ہیں اور سب کچھ تیار ہے، میں تو تیار بیٹھا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ حکم کیجئے، چلنے کا حکم کیجئے، چلنے کو تیار ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ چل پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں جو یہودیوں، منافقوں اور مشرکوں کی امانتیں رکھی ہوئی تھی، حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ یہ میرا بستر ہے، اس بستر پہ لیٹ جاؤ اور چادر اوپر ڈال دے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ اللہ کے محبوب کے بستر پر آ گئے تو اللہ کے نبی کا بستر کس کے پاس ہے؟ علی کے پاس ہے۔ کس کے پاس ہے؟ تھوڑا سا بولیں، تھوڑا سا بولیں۔ نبی علیہ السلام نے بستر کس کے حوالے کیا؟ علی والے بولیں، کس کے پاس؟ حضرت علی کے پاس، علی کے پاس بستر ہے، علی کو بستر حوالے کیا۔ امانتیں مشرکوں کی علی کے پاس، منافقوں کی امانتیں علی کے پاس، کافروں کی امانتیں علی کے پاس۔ صدیق اکبر نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جو امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی ہیں وہ کہاں ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ وہ علی کے پاس ہیں۔ صدیق نے اعتراض نہیں کیا کہ امانتیں وہاں اس کے پاس کیوں چھوڑی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر مطمئن ہو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ امانتیں مضبوط ہاتھ میں ہیں۔ اس کے ہاتھ میں مضبوط ہاتھ میں ہیں، یہ امانتیں ضائع نہیں ہو سکتی۔ صبح اٹھ کر علی ان کی امانتیں ان کو پہنچا دیں گے۔ حضرت صدیق اکبر نبی علیہ السلام کو ساتھ لے کر چلے اور چلتے 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 سراقہ بن مالک کے ساتھ بھی بات ہوئی، یہ بھی پیچھے آ رہا تھا، یہ معاملہ گزر گئے۔ اللہ کے نبی جب پہاڑ پہ چڑھنے لگے، تھوڑا سا چلے، حضرت صدیق اکبر نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں اس پتھریلی زمین کے اوپر پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے اللہ کے نبی زخمی ہوں گے۔ حضرت صدیق اکبر آگے بڑھے، یا رسول اللہ آپ میرے کندھے پہ سوار ہو جائیں، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر نے اللہ کے نبی کو اپنی پشت کے ساتھ لگایا اور اٹھایا، اٹھا کر چلنے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے شروع میں ایک لفظ استعمال کیا تھا خلیفہ بلا فصل، کہ اللہ کے نبی حضرت صدیق اکبر کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی دنیا سے گئے تو سب سے پہلے خلیفہ کا نام آپ نے یاد کیا ہے، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی کو اپنی پشت پر اٹھایا اور اٹھا کر چلنے لگے۔ صدیق اکبر اور اللہ کے نبی کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، یہ کیا ہے؟ خلیفہ بلا فصل، خلیفہ
بولنا بھائی، وہ بولتے نہیں ہو، ناراض تو نہیں ہو گئے؟ کھل کے بولیں، خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل، فاصلے ختم ہو گئے۔ صدیق اکبر نے حضور کو اٹھایا ہوا ہے، پہاڑ پہ چڑھ رہے، پہاڑ پہ چڑھتے چڑھتے جب پہنچے، ایک غار کے پاس پہنچے، غار کے پاس پہنچ کر اللہ کے نبی کو وہاں اتارا، حضور یہاں پر آپ آرام فرمائیں، آپ تھکے ہوئے، یا رسول اللہ تھوڑا سا آرام فرمائیں، میں اندر جا کے سانپ بچھو وغیرہ اگر کوئی ڈنگ مارنے والا کوئی ہو، اندر کوئی گندگی ہو، میں اس کی صفائی کر لوں، پھر آپ اندر آئیے گا۔ حضرت صدیق اکبر غار کے اندر گئے، غار کی صفائی کی، بہت سارے سوراخ تھے، سائڈوں پہ بہت سارے سوراخ تھے۔ غار کے اندر جب تشریف لے کر گئے، غار میں گئے، اندر بہت سارے سوراخ تھے۔ صفائی کرنے کے بعد اپنا کرتا اتارا اور کرتے کو پھاڑا، ایک سوراخ کو بند کیا، دوسرے تیسرے چوتھے جتنے سوراخ تھے سارے سوراخ بند کیے، پھر اللہ کے نبی کی خدمت میں گزارش کی، یا رسول اللہ تشریف لائیے۔ اللہ کے محبوب جب اندر آئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صدیق اکبر یوں بیٹھ گئے، ہائے ہائے قربان جائے قربان جائے، یوں بیٹھ گئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ تھکے ہوئے یہاں سر رکھیں اور آرام فرمائیں۔ ہائے ہائے، تھکا ہوا کون ہے؟ صدیق تھکا ہوا ہے نا، حضور کو کندھے پہ اٹھا کے کون لائے؟ صدیق لائے، تو تھکنا کس کو چاہیے، حضور کو یا صدیق کو؟ بولنا یار، بولنا یار، بولتا نہیں ہے۔ صدیق کو، صدیق کو بولتے ہو نا، صدیق کو بولتے ہو، آپ یقین کریں میرے دل میں ٹھنڈ پڑتی ہے، اللہ کرے کہ آپ کے دل میں بھی ٹھنڈ پڑے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے سامنے جب صدیق کا نام آتا تھا اللہ کے نبی کے دل میں ٹھنڈ پڑتی تھی۔ عرشوں پہ بیٹھا ہوا اللہ بھی محبت کرتا ہے صدیق سے۔ یا رسول اللہ تشریف لائیے، یا رسول اللہ تشریف لائیے، آرام فرمائیے، آپ تھکے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے یوں سر مبارک ران پہ رکھا، اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں۔ غار کے اندر ایک سوراخ باقی رہ گیا، حضرت صدیق اکبر نے یوں ایڑی اس سوراخ پر رکھی، یا رسول اللہ آپ آرام فرمائیے۔ حضور پاک علیہ السلام سو گئے، آرام کرنے لگے، حضور پاک علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، اور ایک باہر سے کالا آیا اور آ کر حضرت صدیق اکبر کی ایڑی پر ڈنگ مارا۔ ڈنگ کس نے مارا؟ کالے نے۔ کس نے مارا؟ اور کالا سانپ تھا، وہ کیا تھا؟ انسان نہیں تھا، کہیں آپ بولیں کوئی کالا انسان تھا، کوئی کالا سانپ تھا۔ وہ آیا، اس نے آ کے ڈنگ مارا۔ یہاں پہ ایک اور نقطہ آپ کو دیتا ہوں، وہ نقطہ کیا ہے؟ میری طرح کے بعض جوش والے خطیب بیچارے سادے، میری طرح ان کے پاس علم کوئی نہیں ہے، بس وہ جوش خطابت میں آ کے اچھلتے رہتے ہیں۔ وہ کہنے لگے یہ سانپ ہزاروں سال سے حضور کا انتظار کر رہا تھا، حضور کا عاشق تھا، حضور کے دیدار کے لیے ترس رہا تھا، حضور کو دیکھنے کے لیے۔ جب صدیق نے ایڑی رکھی، ایڑی پہ ڈنگ مارا کہ راستہ دے، میں نے حضور کا دیدار کرنا ہے، یہ بات جھوٹ ہے، یہ بات بولنا بھائی، یہ بات جھوٹ ہے، یہ سچ نہیں ہے، یہ بات جھوٹ ہے، سچ سے کوئی تعلق اس کا نہیں ہے۔ اس نے ڈنگ مارا، ڈنگ مار کے وہ اندر آ رہے، اس لیے آیا کیوں تھا؟ آیا اس لیے تھا کہ میں صدیق کو ڈنگ ماروں، لوگوں کو کہوں گا کہ میں تو حضور کو دیکھنے آیا تھا، حالانکہ حضور کو دیکھنے نہیں، صدیق کو ڈنگ مارنے آیا تھا۔ آپ نہیں سمجھ رہے میرا مزاج، کیا کرنے آیا تھا؟ ڈنگ مارنے آیا تھا، حضور کو دیکھنے نہیں آیا تھا، حضور کو دیکھنے نہیں آیا تھا، صدیق کو ڈنگ مارنے آیا تھا۔ لوگوں کے سامنے آ کر کہتے ہیں میں ہزاروں سال سے انتظار کر رہا تھا کہ میں دیدار کروں گا، صدیق بیچ میں آ گیا، اس لیے میں نے صدیق کو ڈنگ مارا۔ ڈنگ مارنے کے لیے آیا تھا، جو صدیق کو ڈنگ مار کے اللہ کے نبی تک پہنچے گا یہ جھوٹا ہے، اللہ کے نبی کا عاشق کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، 3 دن 3 راتیں حضرت صدیق اکبر یوں دیکھ رہے ہیں قرآن ناطق کو، بولنے والے قرآن کو۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم قرآن کو دیکھ کر پڑھتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ قرآن دیکھ کر تلاوت کیا کریں، اس کا اجر ثواب زیادہ ہے، ایک پڑھنے کا ثواب ہے، ایک دیکھنے کا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی گود میں سر رکھے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
صدیق کی گود میں سر رکھے ہوئے صدیق اکبر 3 دن 3 راتیں اس قرآن ناطق، قرآن کس پہ نازل ہوا؟ میرے اور آپ کے پیغمبر پہ نازل ہوا ہے نا، تو قرآن ناطق کا 3 دن 3 راتیں حضرت صدیق اکبر نے خوب رج کے حضور کا دیدار کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر جب ڈنگ مارا، ڈنگ آپ حضرات پرانے بوڑھے حضرات جانتے ہیں، نئے لوگوں نے بھی سنا ہے، وہ بھی جانتے ہیں، جس جگہ پر سانپ ڈنگ مارے اس کو باندھ دیتے ہیں تاکہ زہر آگے نہ جائے، کیا کرتے ہیں؟ اس جگہ کو باندھ دیتے ہیں، یہاں لگا تو اس جگہ باندھ دیا، زہر آگے نہ جائے۔ جب کالے نے ڈنگ مارا صدیق نے حرکت نہیں کی، زہر تھوڑا سا آگے چلا، صدیق نے حرکت نہیں کی، تھوڑا سا آگے چلا، حرکت نہیں کی، اوپر پہنچا، حرکت نہیں کی، گھٹنوں تک پہنچا، صدیق نے حرکت نہیں کی، ہلے نہیں، ناف تک پہنچا، کوئی حرکت نہیں کی، دل تک پہنچا، کوئی حرکت نہیں کی۔ یہ زہر کا اثر جاتے جاتے آنکھوں تک جب پہنچا تو آنکھیں برداشت نہ کر سکی، صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے گرے اور حضور پاک علیہ السلام کے چہرے مبارک پہ گرے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور کی آنکھ کھلی، صدیق کیا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ کالے نے ڈنگ مارا ہے۔ اچھا کالے نے ڈنگ مارا ہے، کہاں گیا کالا؟ نہیں ہے کالا، ڈنگ مار کے اگر دیدار کے لیے آیا تھا تو وہ رکتا نا۔ میرا نقطہ سمجھے نہیں سمجھے آپ؟ دیدار کے لیے نہیں آیا تھا، صدیق کو ڈنگ مارنے آیا تھا، کہاں گیا کالا؟ چلا گیا۔ اللہ کے نبی نے لعاب دہن صدیق کی ایڑی پہ لگایا، یہ تریاق ہے، زہر اس کا تریاق لے کر آئے۔ اللہ کے نبی کا لعاب دہن تھوک مبارک جب اللہ کے نبی نے ایڑی پہ لگایا، اب تریاق کا کام یہ ہے کہ جہاں جہاں تک زہر پہنچا ہے وہاں تک تریاق پہنچے گا، زہر کا اثر ختم کرے گا۔ میں کہ یہاں سے اللہ کے نبی کا لعاب دہن صدیق کی ایڑی پہ لگا اور اوپر آتے پورے جسم میں اللہ کے نبی کا لعاب پھیل گیا، وہ تریاق پھیل گیا اور اس کا ایسا اثر ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اللہ کے نبی اور صدیق مدینہ پہنچے تو سارے لوگ آگے بڑھ کے پہچان نہیں رہے کہ حضور کون سے، صدیق کون سے ہے۔ حضرت صدیق سے پہلے ہاتھ ملاتے ہیں اور حضور پاک علیہ السلام سے بعد میں ہاتھ ملاتے ہیں۔ صدیق سمجھ گئے کہ یہ لوگ پہچان نہیں رہے۔ کیوں نہیں پہچان رہے؟ اس لیے پہچان نہیں رہے کہ اب عاشق معشوق اور حبیب محبوب دونوں ایک ہی طرح کے ہو گئے۔ اللہ کے نبی کا تریاق جب ایڑی میں لگا پورے جسم میں آیا، چہرہ بھی اللہ کے نبی کی طرح ہو چکا، کوئی پہچان نہیں رہا۔ صدیق اکبر سمجھ گئے یہ لوگ پہچان نہیں رہے، انہوں نے چادر لی، اللہ کے نبی پر یوں چادر پکڑی تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ غلام دھوپ سے بچانے کے لیے چادر اوپر پکڑ رہا ہے۔ پھر لوگوں کا رخ ہوا، سمجھ گئے کہ حضور یہ ہیں اور یہ صدیق ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غار سے نکلے، غار سے نکلنے کے بعد حضرت صدیق اکبر کے متعلق لکھا ہے کبھی دائیں آتے ہیں کبھی بائیں آتے ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے میں کہ کبھی صدیق حضور کے دائیں آتے ہیں کبھی بائیں آتے ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ حضور نے پوچھا صدیق کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہے تو جہاں آپ کہیں گے وہیں پہ چلوں گا، ایک سائڈ پہ ہو کے چلوں گا، لیکن اگر آپ کی اجازت ہے تو میں دائیں بھی جاؤں گا، بائیں بھی، آگے بھی، پیچھے بھی، اگر آپ کی اجازت تو۔ صدیق وجہ کیا ہے دائیں آتے ہو؟ صدیق وجہ کیا ہے بائیں آتے ہو؟ صدیق آگے آتے ہو وجہ کیا ہے؟ پیچھے آتے ہو وجہ کیا ہے؟ صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب مجھے دشمن کا خطرہ دائیں سے محسوس ہوتا ہے میں دائیں طرف آ جاتا ہوں، اگر بائیں سے محسوس کرتا ہوں دشمن حملہ کر لے گا میں بائیں آتا ہوں، جب سامنے سے میں محسوس کرتا ہوں دشمن حملہ کرے گا سامنے آ جاتا ہوں، جب محسوس کرتا ہوں پیچھے سے دشمن حملہ کرے گا۔ جو بھی وار اگر کوئی اللہ کے نبی پہ کرے وہ جو وار ہے، جو بھی وار دشمن اگر کرے میرے محبوب کو نہ لگے صدیق کو لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے محبوب معراج پہ تشریف لے گئے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہاں سے پھر اوپر آسمانوں کی طرف گئے اور اللہ کے سامنے گئے اور بالکل قریب بیٹھے، فکان قاب قوسین او ادنی، بالکل اللہ کے سامنے بیٹھے۔
واقعہ معراج تو سنتے رہتے ہیں نا، اللہ نے بلایا جاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ. گئے معراج پہ گئے، واپس آ رہے تھے، اللہ نے حکم دیا کہ جا کے سب کو بتانا. حضور نے جبریل سے پوچھا، جبریل اگر میں جا کر اپنی قوم کو بتاؤں گا وہ یقین کر لیں گے؟ اتنے تھوڑے سے وقت میں ساتوں آسمانوں کی سیر کی، یہاں سے بیت المقدس گئے اور پھر وہاں اللہ کے سامنے گئے، وہاں سے واپس آئے، جنت جہنم بھی دیکھی، اتنے مختصر سے وقت میں کوئی یقین کریں گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، یا رسول اللہ سارے تکذیب کریں گے، ایک تصدیق کرے گا، اس کا نام ہے ابو بکر صدیق. اللہ کے نبی تشریف لائے، جب بات کی تو سارے ہنسنے لگے. ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور جتنے ان کے چاہنے والے تھے، ان کے مشرکین وغیرہ کے، منافقین کے منافق وغیرہ، جب اللہ کے نبی نے بات کی، اتنا وقت لگا ہے کہ میں جب نکلا تو کنڈی ہل رہی تھی، واپس آیا تو کنڈی ابھی تک ہل رہی تھی. بستر پہ لیٹا ہوا تھا، بستر کی گرمائش، واپس آیا تو اسی طرح تھی. اتنے وقت میں اللہ کے پاس ملاقات کر کے، جنت جہنم کی سیر کر کے اور پھر ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں. جب لوگوں کو کہا تو لوگ کہنے لگے، دیکھو ہم نے کہا تھا نا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، دیکھو کیسی باتیں کرتا ہے، ہم نے کہا تھا نا تمہارا علاج کروائیں. اب یہ سمجھے کہ اب اچھا موقع ہے کہ نبی اور صدیق میں جدائی ڈالیں گے، یہ دوستی ان کی ختم کریں گے. کسی نے کہا ابو بکر صدیق سے کہ بھئی اس طرح کچھ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا. بولے تیرا یار یہ کہتا ہے. میرا یار تو یہاں کی بات کرتا ہے، میرا یار اگر اس سے اوپر کی بات کرے گا تو وہ بھی سچ ہے، میں اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں. اللہ کے نبی تشریف لائے، ابو بکر صدیق سامنے بیٹھے، دو زانو بیٹھے ہیں. اللہ کے محبوب نے صدیق اکبر کے سامنے فرمایا، صدیق تو سن، میں نے مشرکین کو سنا دیا، وہ ہنس رہے تھے، تو بھی تو بتا. میں یہاں سے چلا، بیت المقدس گیا، صدقت یا رسول اللہ، میں نے نبیوں کی امامت کی، صدقت یا رسول اللہ. اور پھر براق پہ بیٹھ پہ آسمانوں کی طرف گیا، صدقت یا رسول اللہ. پہلے آسمان پہ گیا، صدقت یا رسول اللہ. دوسرے آسمان پہ گیا، صدقت یا رسول اللہ. تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں اور عرش معلیٰ پہ اللہ کے سامنے گیا اور پھر واپس آیا. اتنے عرصے میں واپس آیا، اتنا وقت لگا، میں واپس بھی آیا کہ یہ کنڈی ہل رہی ہے، بستر کی گرمائش موجود ہے. اتنے وقت میں اللہ کے پاس گیا بھی آیا بھی. صدقت یا رسول اللہ. ابو بکر تجھے شک نہیں ہے؟ نہیں یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، آپ نے جو فرمایا وہ حق ہے اور سچ ہے. صدیق، اللہ نے مجھے جنت میں تیرا مقام بھی دکھایا، صدقت یا رسول اللہ. اللہ نے مجھے میرے دشمنوں کا مقام بھی دکھایا، صدقت یا رسول اللہ. کیا تم اس کی تصدیق کرتے ہو؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اشہد انک نبی حقا، میں شہادت دیتا ہوں آپ اللہ کے نبی اور سچے نبی ہیں. اشہد انک نبی حقا. اللہ کے محبوب نے فرمایا، صدیق لے تو بھی سن لے، اشہد انک صدیق حقا. اس کے بعد حضرت ابو بکر کو لقب ملا صدیق. تو کتنی بڑی ہستی تھی.